السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے خوف کا شکار ضرور ہوتا ہے. کسی طرح غم بھی انسان کی زندگی کا ایک تجربہ ہے. بعض اوقات ہم بغیر جانے بغیر کسی وجہ کے بھی اندیشوں کا شکار رہتے ہیں. کوئی بظاہر obvious ریزن نہیں ہوتی ہمارے سامنے، لیکن ہمیں کچھ فکریں ستائے رکھتی ہیں، دل بوجھل ہوتا ہے، یا انجانا سا ایک غم کا احساس یا اداسی کا احساس ہونے لگتا ہے. یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم اس پر کسی حد تک تو قابو پا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکتے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اس لیے کہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے، اور یہاں ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ امتحان جاری رہے گا. ہمارا ہر دن دوسرے دن سے مختلف ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مثلاً یہاں سے ایک چیز اٹھا کر یہاں تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن دل کی بدلتی ہوئی حالتیں، ان پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہیں سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، کسی بھی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں غم نہیں چھو سکتا. ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، چاہے کوئی دعویٰ بھی کرے، لیکن ہم وہ غم ساتھ رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے پوتے تھے. یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد ان کی کیا کیفیت تھی، ان کی کیا حالت. ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور زندگی کے کئی سال تک یہ امتحان جاری رہا. لیکن غم کی اس کیفیت میں وہ کرتے کیا تھے؟ وہ لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے، لوگوں سے شکایت نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں. اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ انسان اپنے دل کے دکھ، اپنے دل کے راز، اپنے دل کے غم، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھے. اسی طرح خوف کا معاملہ بھی، مستقبل کے انجانے خوف، اندیشے، اپنے بارے میں، اولاد کے بارے میں، حالات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کوئی نہ کوئی خوف ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. ہم کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان بھی ہو جاتے. ایون ہم جب بہت خوش بھی ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی کے بعد ایک دم ہمارے دل پر ایک عجیب سا بوجھ سا آتا ہے. مثلا ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، وہاں ہم نے کیا اچھا کیا کیا نہیں کیا اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم ایسے ایک جوش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات کسی کی بھی چوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور ہم بھی کسی کو جو چوٹ لگاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ جا کے گاڑی میں بیٹھتے اور آپ گھر جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو آپ کو ایک ایک بات یاد آنے لگتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے اس کو یہ کیوں کہہ دیا، یا اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، یا اس نے جو یہ بات، فلاں نے جو یہ بات کہی تھی، تو اب اس کا ہوگا کیا. یہ وہ کیفیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا رہتا ہے. ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ ہوتا کیوں؟ یہ ہوتا ہے ہمارے امتحان کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ہم ضرور با ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں لَبْلُوَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی، نون ثقیلہ جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے کہ ضرور ضرور تمہارا امتحان ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس دنیا سے پار کر جائے بغیر امتحان. کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی کسی چیز کی کمی ہوگی، کبھی پھلوں کی، کبھی مال کی، کبھی جان کی، کبھی کوئی انسان چلا جائے گا، کبھی بزنس میں کوئی لاس ہو جائے گا، کبھی کسی اور طرح. یہ ہوگا ضرور. اچھا یہ تو ہوگا، دس از اے فیکٹ. اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہوگا، بار بار بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک چیز ہو، ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں کو اوپر تلے ان میں سے ہر ایک چیز کٹھی آ جاتی، بعض لوگ وقت وقت سے. لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہر آنے والا وقت گزر جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں کینیڈا سے آئی تھی اور واپس جا رہی تھی اور وہاں دبئی میری فلائٹ تھی. تو میں رو رہی، بہت رو رہی، بہت اداسی تھی مجھے جانے کی. اور میں سوچی تھی کہ میں واپس کب آؤں. ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ملک، اپنے لوگ، وہ ایک بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور کہیں ایسی جگہ پر جانا اور ایک کام کے لیے جانا ایک اور کیفیت ہوتی ہے. بہرحال جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے. یہاں اکثر جہاز بہت اڑتے ہیں، آپ سب کے نوٹس میں آتے تھے. جب جہاز اڑتا ہے تو مجھے وہ اپنی کیفیت یاد آتی ہے کیونکہ وہ وقت تھا جو گزر گیا. اور اگر آج میرے دل پہ کوئی کسی قسم کا بوجھ ہے تو یہ وقت بھی گزر. جب وہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے اور یہ کیوں ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک خواب سا نظر آتا ہے، ایک خیال سا ہوتا ہے اور وہ گزر چکا ہوتا ہے. اور پھر ایسے زندگی میں کتنے ہی وقت آتے ہیں کہ جب ہم روتے بھی ہیں، ہم اداس بھی ہوتے ہیں، ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، ہم ہرٹ بھی ہوتے ہیں، ہم خوف اندیشے کا شکار بھی ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے کون سا وقت ہے جو باقی رہا؟ تو دس شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے. مگر اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک میں طریقہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ دو چیزیں ہیں. ایک طرف انسان اپنے ساتھ کام کرے، اپنے آپ کو تھام کے رکھے، اور دوسری طرف صلاۃ، دعا، نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے آگے روئے، اللہ سے مانگے. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا ایمان میں خلل آنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا انسان کسی بھی غلط راہ پہ چل سکتا ہے. یعنی دکھ، غم اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی تکلیف دہ، لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی بات جس کا ہم سب کو فکر ہونا چاہیے کہ امتحان کے ساتھ انسان کسی کفر یا شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ کفر اور فقر دونوں سے. انسان کہتا ہے کہ اچھا فقر تو ٹھیک ہے لیکن کفر کیوں، ہم تو مومن ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر بھی مائنر کفر بھی اور میجر کفر بھی ہے. انسان کو جب فقر ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی محتاجی ہوتی ہے، زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہوتی، تو اس وقت وہ وقتی تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس سے بڑی چیز جس کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ ایمان سلامت رکھے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس سے کوئی ناشکری لاحق ہو. کیونکہ کفر ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے. بعض اوقات ہم ویسے تو کفر نہیں کرتے لیکن یہ کہ ناشکری کر جاتے ہیں، ناشکری کے کلمات بول جاتے ہیں، زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، دل میں کچھ آنے لگتا ہے. تو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے یہ چیز بھی. مومن کو تو پہلا سبق ہی یہ سکھایا جاتا ہے اور دن میں کئی بار اس کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے کہ الحمدللہ، کہ سب شکر اللہ کے لیے، تعریف اللہ کے لیے، اور سب سے پہلے وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اور اسی طرح صرف ناشکری نہیں، بعض اوقات انسان نادانی میں ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب یا اس کے دین کی بے ادبی ہوتی ہے، ادب اور احترام کے خلاف بات ہوتی ہے. یا پھر دل میں ایسی شکایت آنے لگتی ہے کہ انسان عبادت میں کمی کر دیتا ہے، یا پھر جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا اگر کسی بندے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس پہ ظلم شروع کر دیتا ہے، یا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے لگتا ہے.
ساری چیزیں انسان کے عمل میں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں. یا بعض اوقات انسان غم کی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے, یہ کسی سے بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, یعنی اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگتے ہیں. اور ہوش و حواس کا جانا کسی بھی غم اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے یہ بھی انسان کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے. اور انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس حال میں وہ سروائیو بھی کرے یا نہ. بعض اوقات انسان کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, بعض اوقات کچھ اور ہو جاتا ہے, تو نہیں معلوم کہ کس کا کب آخری وقت ہو, تو وہ دنیا سے اللہ کے بارے میں حسن ظن لے کر جائے, بدگمانی کے ساتھ نہ جائے دنیا سے, کیونکہ آگے ملاقات اللہ ہی سے. اور جس چیز پر انسان کا خاتمہ ہوگا اسی چیز کے ساتھ وہ اٹھے گا بھی, اسی چیز کو پھر وہ فیس کرے گا, کیونکہ مرنے کے بعد دل کی حالت نہیں بدلتی. جو اسٹیٹ آف ہارٹ ہے, اگر نفس مطمئنہ ہے تو قبر میں بھی مطمئنہ ہے اور حشر میں بھی اطمینان کی حالت میں اٹھے گا. اور اگر مرتے وقت وہ اللہ سے بدظن ہے اور ایک قلق اور اضطراب کی کیفیت میں ہے, ایک گلٹ کے ساتھ جا رہا ہے دنیا سے, تو وہ گلٹ ساتھ چلے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان روزمرہ اپنا محاسبہ کرتا رہے, تزکیہ کرتا رہے, اور اپنا جائزہ لے کے اپنا سیلف انالیسس کرتا رہے کہ کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں آ رہی اس نفس مطمئنہ میں. یہاں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں, دینی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں, ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو ان کو ایک کافی سہارا مل جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کا دین سے کوئی خاص مضبوط تعلق نہیں ہوتا, ان کے لیے وہ وقت اور بھی زیادہ آزمائش کا ہوتا ہے. ایسے میں ہم سب کو اپنے قریب کے عزیزوں, دوستوں, رشتے داروں کی خبر رکھنی چاہیے کہ جب کسی پہ غم ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں, ان کی مدد کے لیے تیار رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت, اس آزمائش کی گھڑی میں, اس امتحان کے وقت میں کوئی ایسا بول دے کہ پچھلے سارے کیے کرا کے پانی پھر جائے. اسی لیے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ سلام کا جواب دینا, چھینک کا جواب دینا, بلکہ مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے پیچھے جانا, اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو پیچھے والوں سے تعزیت وغیرہ کرنا, یہ بھی مسلمان کا حق ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے اوپر مایوسی آنے لگتی, اور مایوسی جو ہے وہ کسی حال میں بھی پسندیدہ نہیں, چاہے کوئی بیمار ہو یا کسی اور مشکل کا شکار ہو. کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. مومن ہر حال میں پر امید رہتا ہے. لیکن اگر کسی کو ایسی بیماری آ گئی کہ جس سے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ سروائیول ممکن نہیں, تو بھی اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اگر مجھے جانا ہی ہے اس بیماری کے ساتھ, تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ مجھے یہ پاک کرنے والی, میرے گناہوں کا کفارہ کرنے والی. تو سب بھی اس کی سوچ مثبت رہے گی. اور اسی طرح کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے تو اس وقت بھی انسان کو مثبت سوچنا چاہیے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے, اللہ نے کسی مشکل سے مجھے بچا کے رکھا ہے. اور اگر انسان کے دوست, احباب, رشتے دار اور آس پاس کے لوگ کسی کے اندر ایمان نہیں, تقویٰ نہیں, تو مشکل اوقات میں لوگ ایک اور قدم آگے پھسل جاتے ہیں, اور وہ شرک کی طرف, وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے لگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں شرک کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ یہیں سے جنم لیتی ہیں. مثلا لوگوں کو پاڈسٹری کا شوق ہوتا ہے, کیا جاننا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں اس میں اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, کیوں وہ ہاتھ دکھاتے ہیں, کیوں وہ کسی نہ کسی طرح غیب کی خبریں معلوم کرواتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی. ہوتا یہ ہے کہ بیک آف مائنڈ کے کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہونے والا ہمارے ساتھ, یا کوئی پیچھے کوئی پریشانی تو نہیں آئے گی, کیا ہمارا مستقبل سیف ہے, محفوظ ہے, اور ہمیں کیا ملے گا, اور شادی کہاں ہوگی, اور بچے کتنے ہوں گے, اور وغیرہ وغیرہ. جو اسکول کالج میں سب بچے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں.
چاہے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو. اور بعض اوقات وہ چیزیں دماغ میں رہ بھی جاتی ہیں اور انسان اسی طرح سوچنے لگتا ہے اور وہی ڈھونڈنے لگتا ہے اور ادھر ہی مڑنے لگتا ہے. تو اس اعتبار میں اتنے خراب ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم نجوم کے علاوہ عراف جو ہوتے ہیں, جو جن کے پاس سود سیر جو ہوتا ہے اور جا کے ان سے لوگ پوچھتے ہیں, تو کب جاتے ہیں ان کے پاس؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لوگ نجومیوں کے پاس کب جاتے ہیں؟ عام حالات میں نہیں جاتے. نجومی کب یاد آتے ہیں؟ جب کوئی مشکل پیش آتے ہیں کہ ہماری قسمت کے ستارے, نجوم ستارے سے, کہ ہمارے ستارے کیا کہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ بہت ریگولرلی ہاروسکوپ دیکھتے ہیں. وہ کیوں پڑھتے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کہیں اس میں لکھا ہوا کہ حادثہ آنے والا ہے تو ہم ٹریول نہ کریں. وہ استخارے کے ساتھ ٹریولنگ نہیں کرتے, وہ ہاروسکوپ دیکھ کے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ جانا ہے کہیں یا نہیں. اسی طرح بدشگونی کی بھی اور جتنی قسمیں ہیں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی اور اس قسم کے خرافات جو ہیں, یہ سارے شرک کے مظاہر جو ہیں, ان کے پیچھے ایک عجیب نفسیات ہے انسان کی. پیروں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ قبروں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ انسانوں پہ توکل ہے, اللہ پہ کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں کمزور ہے؟ وہ ایک ایسا سہارا چاہتا ہے جو جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو تھام لے اور پھر اس کے لیے سب کچھ کر دے. انسان کے دل بھی کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں سے توقعات رکھتا ہے, اللہ سے نہیں رکھتا. تو اگر آپ مختلف طرح کی اپنے آس پاس ہونے والی خرابیوں کو, چاہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوں یا آس پاس میں ہوں, ان سب کو اگر آپ اینالائز کریں تو آپ اس نتیجے میں پہنچیں کہ انسان اپنی ذات میں کمزور ہے. وہ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی کا سہارا چاہتا ہے. بعض اوقات وہ مادی سہاروں کی تلاش میں ہوتا ہے, تو دولت کو خدا بنا لیتا ہے کہ وہ دولت ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ پیسہ ہے تو کیا نہیں خرید سکتے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ مال ہی ہے. لیکن قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ باغ والوں کے 2 قصے بیان ہوئے ہیں, ایک سورۃ القلم میں اور ایک سورۃ الکہف میں, کہ کس طرح ان کو اپنے مال پہ بھروسہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا. اور اس وقت انہیں کہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو وہ شرک کس چیز کا؟ تو دولت کو شریک کرنا. بعض اوقات انسان کو اپنی صحت پہ, اپنی طاقت پہ, زور بازو پہ بڑا مان ہوتا ہے. بعض اوقات اپنے عہدے پہ یا کسی رشتے دار کے کسی عہدے یا اتھارٹی یا اس پہ بڑا مان ہوتا ہے. یہ کام ہمارے لیے کیا مشکل ہے, ہم فلاں کو کہہ دیں کہ کام ہو گئے, اور اس میں اللہ کا کہیں نام یا ذکر یا کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی. ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ یعنی ٹھیک ہے غم اور دکھ کی تکلیف کے وقت آپ دعائیں مانگیں, اللہ کو یاد کریں, ذکر کریں, لیکن دوسری طرف ساتھ ہی انتہائی محتاط رہیں. کہ جیسے بعض کو پتا نا کہ آپ کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کیا لگاتے ہیں, مختلف چیزیں لگا کے ٹیسٹ کرتے, بلڈ پریشر دیکھنے لگتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں مختلف. تو وہ ٹیسٹ اس وقت میں جیسے کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو اپنے ایمان کا بھی ایسے ہی ٹیسٹ کریں کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں, کہیں سوچ میں کیا رہی ہوں, بول میں کیا رہی ہوں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایون بعض اوقات لوگ انتہائی غلط شرکیہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہاں کر رہے ہوتے ہیں, انجانے میں ہاں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے اس پہ ہاں نہیں کرنی, ہم جسٹ کرٹسی کے طور پہ کسی کو, اور وہ بولے تھے. اس وقت انسان کو یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے اگر موقع نہیں ہے سمجھانے کا, کیونکہ بعض ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ اس میں انسان ایسی مذہبی ویسے نہیں چھیڑ سکتا, اور نہ دوسرا مانے گا, معاملہ کچھ اور کچھ سے کچھ بن جائے گا, پھر اتنا فساد کھڑا ہو جائے گا. وہاں خاموش رہنا چاہیے, اور یا پھر یہ کہ زبان سے کہنا چاہیے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کے مشورے لے کے آ جاتے ہیں اور وہ سولوشن بتانے لگتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہاں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور وہ فلاں کے پاس چلا گیا اور اس نے 2 دن میں حل کر دیا, اور فلاں نے یہ وظیفہ پڑھا اور فلاں نے ایسا کیا. تو شرک کے ساتھ بدعات بھی چلی آتی ہیں, اور بدعات میں جب انسان پڑتا تو وہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ بھی انسان کو الٹیمیٹلی نقصان کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے نہ اٹھایا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی روشنی نہ ڈالی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں علم نہ ہو, یا پھر یہ کہ علم کے ساتھ یقین بھی ضروری ہوتا ہے, یقین نہ ہو, یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ اخلاص چاہیے, اس کے اندر اثر اس علم پر عمل کرنے کے لیے تو اخلاص ہی نہ ہو, اور پھر یہ کہ پوری طرح ہم نے اسے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے, اور پھر ہم اسے آزمائی نہ رہے ہوں, پتہ ہونے کی حد تک بس پتہ ہے. تو انسان کے لیے ایسے تمام مواقع پر مزید احتیاط کی اسے ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے کسی بھی تکلیف آنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کر لینا چاہیے, جان لینا چاہیے کہ زندگی میں اگر کوئی ایسا وقت آئے تو مجھے اس وقت کیا کرنا ہے, پہلے سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر. ویسا موت کے ہاتھ سے ہر شخص کو مرنا ہے نا, ہر گھر میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں موت وفات کے موقع پر کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب ایک جانے والا دنیا سے جا رہا ہے, لیکن اس کا آخری عمل کیا سنت کے مطابق ہو رہا ہے, یہ بدعت ہو رہی ہے. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, جیسا خاتمہ ہوگا, جیسے اس موقع پر اعمال ہوں گے, وہی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے. اگر کوئی احرام کی حالت میں مر گیا تو احرام میں اٹھے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اس کسی غلط کام میں ملوث تھا تو اس وقت اس کی ڈیتھ آ گئی تو اسی کے ساتھ اٹھے گا, وہی اس کی آخری چیز ہوگی. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرنے والوں کے پیچھے بین کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ مردے کو کیوں عذاب ہوتا ہے, مردے کا کیا قصور ہے کہ پیچھے والے رو پیٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے دل کے اندر ذرا بھی یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے روئیں اور اونچا اونچا روئیں, اور کیونکہ اس سے بھی ایک ناموری کا ہوتا ہے نا شوق, کہ فلاں کے مرنے پر اتنے لوگ روئے اور ایسا ایسا روئے. تو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات باقاعدہ رونے والے بلائے جاتے ہیں, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھا تھا کہ کچھ پروفیشنل ہوتے ہیں, جیسے شادی کے موقع پر گانے والے پروفیشنل ہوتے ہیں نا, تو مرنے کے وقت بھی کچھ پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ آگے مخصوص قسم کے راگ لگاتے ہیں اور پھر روتے اور رلاتے ہیں, اور جو بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں کہ جس میں کیونکہ نوحہ جو ہے جس میں بول بول کے انسان اونچی اونچی, اور اب مرنے والے کا اگر یہ دل تھا کہ اس کے پیچھے اس کے ایسے لوگ ہوں, یا اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کے لیے روکا نہیں, تو وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہے. اسی طرح مرتے وقت اگر کوئی وصیت غلط کر جاتا ہے, یہ وراثت میں کوئی گڑبڑ کر جاتا ہے, تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے, بیماری کی حالت میں ہوتا ہے, یا بڑھاپے میں ہوتا ہے, تو جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ اتنا ملا لیتے ہیں کہ باقیوں کے حقوق کے ہیں ان کو جو قریب نہیں ہے ان کو ختم کروا دیتے ہیں, یا غلط وصیت لکھوا دیتے ہیں, اس میں ظلم ہوتا ہے سراسر, یا کچھ اور اس قسم کے چیزیں بکوا دی جاتی ہیں یا دلوا دی جاتی ہیں, یا گفٹ کروا دی جاتی ہیں تاکہ حقداروں کو حق سے محروم کر دیا جائے, وارثوں کو وراثت سے محروم کر دیا جائے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان لا علمی کی بنا پہ بھی کرتا ہے, دوسروں کے دباؤ میں بھی آ کے کرتا ہے, غلط مشوروں کی وجہ سے بھی کرتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو اس بات کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے, دوسرا چانس نہیں ہے. اس لیے بہت ہی احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے. جیسے مثلاً اگر آپ کسی جنگل میں ہو جہاں پانی نہ ہو اور آپ کے پاس صرف ایک ہی بوتل کی ہو, تو آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اور گھر میں وہی پانی پڑا ہو تو ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس بس ایک ہی واٹر ہے جسے ہم بس اس کے دوسری نہیں ملے گی, نو ریپلیسمنٹ. تو اس کو کتنے احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے اور کتنا صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے. جیسے وہ پانی جو جنگل میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اب کہتے تیمم کر لیتے وضو نہیں, کیونکہ یہی پانی, بس یہی پانی, بس بار بار یہ کہتے بس یہی پانی ہے. تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ بس یہی زندگی, بس ایک ہی زندگی, ایک ہی چانس ہے. ہاں غلط کام کرتے وہ کہتے ایک ہی دفعہ کرنا ہے نا, لیکن اچھے کام کے وقت ہم نہیں یاد رکھتے کہ یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے. تو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کہتے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے، ساری گفتگو کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، مایوسی، محرومی، نقصان کے موقع پر ایمان کو سنبھالیں. باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، دل بھی تھام لیتے ہیں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ وقت بھی گزر جاتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک امتحان آتا ہے جس میں پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے انسان دائیں یا بائیں لڑک جاتا ہے. اور اکثر لوگ ایسے ہی مواقع پر جب پھسلتے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پاتے. لیکن یہ ایسے مواقع بعض لوگوں کے لیے بہت زبردست ہدایت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جاتا ہے، انسان پہلے سے زیادہ شکر گزار ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے. لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا اللہ پر مضبوط یقین، اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے. اور کسی بھی تکلیف کو انسان اللہ کا ظلم نہیں کہتا، بلکہ اس کا ایک فیصلہ سمجھتا ہے جو اپنے بندے کے حق میں کبھی بھی ظلم نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ضرور بھلائی، ضرور خیر ہے. آج ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ آج نتیجے کا دن نہیں ہے نا، کل نتیجے کا دن ہے. تو اس وقت کسی بھی چیز کی محرومی انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی جزا بن کے آئے گی، اس کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس دنیا میں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اس پر بھی اجر ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک تھوڑا سا یہ انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں. اس پر ایک کارڈ بھی ہم نے بنایا، حفاظت کی دعائیں. حفاظت کی دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. جیسے مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے تو بہت سی چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ہر شر سے ایک طرح سے انسان کو محفوظ رکھتی، یعنی نہ صرف یہ کہ بظاہر تکلیفوں سے بلکہ جو شر اور فتنے اور حادثے ہیں اننون قسم کے اس سے بھی محفوظ رکھنے والی. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص طور پر عطا ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کو رات کے وقت پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی. رات کا اندھیرا جو ہے وہ انسان کے لیے انسان کو خوف زدہ کرتا ہے. بہت سی پریشانیاں انسان کو رات کو ہی آ جاتی ہیں. کبھی آنکھ کھل جاتی تو پھر اس وقت اور زیادہ پریشانی ہوتی. جب بھی آپ حفاظت کی بات کریں تو حفاظت سے مراد صرف دنیاوی حادثے نہیں، ہمیشہ ایمان اور یقین اور اخلاص اور تقویٰ اور اچھے اخلاق ان سب کی حفاظت بھی ذہن میں رکھا کریں. پھر اسی طرح سورۃ اخلاص ہے، معوذتین ہے. سورۃ اخلاص جو وہ جنت میں لے جانے والی ہے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس میں. اب سوال یہ پیدا تھا کہ تکلیف کے وقت اور فتنے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے سورۃ اخلاص کیوں؟ کیونکہ انسان کا اور زیادہ اللہ پر یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کے توکل میں بھی کمی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حق میں کمی ہے ایک طرح سے. پھر معوذتین ہے. بہت سے لوگ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کو جادو ہو گیا یا نظر لگ گئی یا اور اس طرح، تو وہ پھر میوزیشنس کے پاس چلے جاتے ہیں. جادو کا توڑ تو جادوگر سے کرواتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. جادو کا توڑ قرآن مجید کی آیات سے تو درست ہے لیکن جادوگر سے نہیں. کیونکہ جادوگر کون ہے کہ جو آپ کی کوئی دھاگوں پہ گرا لگائے یا پھر ایسے چیزیں منگوائے کہ جو سنت سے کہیں ثابت نہیں اور ان کے اوپر کوئی عمل کرے یا کسی چیز کے اوپر کوئی کچھ باندھ کے یا کچھ لگا کے ان کو کہیں پھینک دے یا دبانے کو کہے یا اس قسم کی چیزیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں منقول ہیں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر اس طرح نیند میں اگر کوئی ڈر جائے، رات کو خوف آئے، اس کے لیے دعائیں موجود ہیں. اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے تو اس کے لیے بہترین دعائیں موجود ہیں. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. کہ بے وجہ کوئی شخص آپ کے خلاف بولتا رہتا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا اور آپ کو نقصان دیتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان تقدیر کے شر سے ڈرتا ہے، ایک بری تقدیر سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اسی طرح شر صرف باہر نہیں ہوتا، شر انسان کے اپنے اندر میں ہوتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری
ومن شر لسانی، اللہ مجھے میری زبان کے شر سے بچا، ومن شر قلبی ومن شر ولی، پھر برے وقت، برے ساتھی، بری جگہ سے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام۔ پھر اسی طرح یہ دعا بڑی زبردست ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی اذ رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اضاعها۔ ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال ہو، اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہیں۔ اگر مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک رکھے، کوئی خامی دیکھے تو چرچا کرے۔ پھر اسی طرح اخلاقی کمزوریوں سے بچنے کے لیے دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص والسیئ الاسقام۔ یہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کو اگر انسان پڑھتا رہے اور قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں اور مختلف مواقع پر، تو انسان ایک تو یہ کہ شر اور فتنے سے بچا رہتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر زندگی میں کوئی تکلیف آ گئی ہے تو بھی انسان اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو ایمان کی حفاظت رہتی ہے۔ تو اس کو ایک کارڈ کی شکل میں بھی چھاپا گیا ہے اور انٹرنیٹ پر سائٹ پہ بھی موجود ہوگی۔ جب میں یہ دعائیں پڑھتی تو میں حیران ہوتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ اگر بلیو میں اگر یہ دعا نہیں سامنے، ہم مانگنے میں بیٹھے تو کہ اچھا اور کیا مانگنا ہے، یا ختم ہو جاتی ہیں، یاد ہی نہیں آتا اور کیا مانگنا ہے۔ ہم تو اپنا اتنا بھی نہیں بھلا چاہ سکتے کہ ہمیں ضرورت کیا کچھ ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ کیا کچھ ہے۔ تو اس کی بہترین طریقہ حفاظت کا یہ ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اللہ کو تھام لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔